السلام علیکم۔ جو وقتی تہجد اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، اللہ رب العزت بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ جن چیزوں کا تم دنیا سے پردہ رکھ لیتے ہو، ان چیزوں کو جب اللہ رب العزت کے سامنے بے پردہ کرتے ہو تو وہ اس خودداری کا مان رکھتا ہے۔ جو باتیں تم کسی کو نہیں بتا پاتے، وہ باتیں جب اللہ رب العزت کو بتاتے ہو تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جو تم نے کسی سے نہیں کہا وہ اس سے بلا جھجک کہہ دیا۔ جانتے ہو تہجد لاڈلی عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ فرض نمازوں میں اللہ رب العزت تمہیں پکارتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پھر تم اس کی جانب جاتے ہو، لیکن تہجد میں تمہارے دل کی تڑپ تمہیں اس تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تبھی اس نے تہجد کی اذان نہیں رکھی تاکہ تم تب اس کی جانب آؤ جب آنا چاہو، خوف سے نہیں محبت سے۔ اور جب تمہارا دل تمہیں اللہ رب العزت کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنی نیند قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے تو اللہ رب العزت کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ لاڈلی عبادت تک تو وہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی لاتا ہے، اور جب لاڈلا کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے تو وہ فرمائش ہر حال میں پوری ہو کر رہتی ہے۔ جو ہاتھ تہجد میں دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے۔ جو ہر وقت تہجد منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے۔ جو وقت تہجد مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں ملا اسے ایک مرتبہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ رب العزت سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تم اس سے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ مت بھولو کہ ناممکن سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ جیسے وہ تمہارا پچھلا وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے۔ اور یاد رکھو کہ غم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آزمائش کا دورانیہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں۔ آج دکھ ہے تو کل سکھ کا سویرا بھی ضرور طلوع ہوگا۔ صبر ہو اور اجر نہ ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی کہ یہ دنیا۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ تو پھر بس ہر مسئلے، ہر فکر، ہر پریشانی کو اس کے حوالے کر دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ اور پھر جب تم اس کی محبت اور اس کی رحمت کے جلوے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اور جب مشورہ اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی ہوتی ہے۔ وہ بڑا غنی ہے، وہ ہر خاص و عام کو نوازے جاتا ہے۔ گناہگار ہیں یا پرہیزگار، سب اسی کے در کے فقیر ہیں۔ وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے سدا کھلے رکھتا ہے۔ اور چرندوں پرند کیا، جنوں انس کیا، اس نے تو دو جہانوں کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک، زندہ و جاوید ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، بس وہی یکتا ہے۔ اور یقین رکھو وہ تمہارے کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں ہے۔ جو رہتا ہی دل میں ہو وہی اس دل کی بے چینی و بے سکونی سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جب سب بے خبر خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تب اس کا کوئی ایک بندہ رو رو کر اشکوں کے انبار لگا دے، تڑپ تڑپ کر اپنی بے کسی و بے بسی کے قصے اللہ رب العزت کو سنائے تو کہیے تب کون ہوتا ہے جو اسے سنتا ہے؟ تب کون ہمدرد میسر ہوتا ہے؟
تب کون اس کی تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے کر سکون و اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا درد دیتی ہے تو وہ محبت بھرا مرہم رکھتا ہے۔ دنیا محبت میں ذلت اور رسوائی دیتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا عہد باندھتا ہے۔ اسے محبوب ہو تم، تبھی وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہیں مکمل طور پر دنیا کے حوالے نہیں کرتا، سدا تمہارا نگہبان اور مددگار بنا رہتا ہے۔ تبھی تو وہ فرماتا ہے تم سے کہ اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلے ہو یا اکیلے رہ گئے ہو زندگی کے سفر میں، بلکہ یہ یاد رکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا ہی سب ہوتا ہے۔ اس سے کہو، اس سے مانگو، بس اسی سے ہی سب فریادیں کرو، وہی سب عطا کرنے پر قادر ہے اور وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو پلک چپکتے ہی ایک سیکنڈ میں سب بگڑے کام سنوار دے، وہ چاہے تو صبر و ضبط کے رنگوں میں آشنا کر دے، وہ چاہے تو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر دے، وہ چاہے تو نئے سرے سے آغاز کر دے۔ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی کن ہے، وہی فیکون کا مالک ہے۔ اور جس رات تمہیں یہ یقین ہونے لگے کہ تم یا تو اللہ کو کھوج نکالو گے یا پھر اسی کھوج میں فنا ہو جاؤ گے، تو پھر وہ اسی لمحے تم پہ نیند غالب کر دے گا۔ اور اگر کسی سفر کے انتہائی موڑ پر تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ تم سے 2 ہاتھوں کی دوری پر بیٹھا ہے، تو تم 2 قدم بڑھاؤ گے، اسے روبرو پاؤ گے، تبھی وہ تمہارے دل سے سفر کی لگن نوچ ڈالے گا۔ اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اس کی تلاش میں اور تھک ہار کر گر پڑو گے، تب وہ تمہارے سفر کا انعام دے گا، تمہیں اپنے جلوے دکھائے گا، خود تک رسائی دے گا۔ عین اسی وقت وہ تم پہ موت کا جال پھینک ڈالے گا، اصل بات کبھی نہیں بتائے گا۔ اسے اس کے گھر میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا، پھر کہے گا ٹوٹے دل میں مسکن ہے میرا۔ زندگی میں جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آئے جب اپنی پوری قوت اور کوشش کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پاؤ، تو مایوسی چھوڑ کر سجدہ شکر کر لینا بہترین عمل ہوگا، کیونکہ جس کی بارگاہ میں سجدہ کیا جا رہا ہے وہ تمام حالات سے واقف ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، راتوں کی گئی محنت کو بھی، اس تڑپ اور خواہش کو بھی جو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کے خزانے ہیں، کیا وہ ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھنے والا۔ بس جب آپ کی مانگی ہوئی کوئی چیز نہ دے تو یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کے لیے کچھ بہترین رکھا ہے۔ بہترین انہی کو ہی ملتا ہے جو بہت خاص ہوں، اللہ کے لاڈلے ہوں۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے، اور یاد رکھنا کبھی ایسا لگے کہ وہ نہیں سن رہا تب بھی اپنے گمان پر اپنے ایمان کو احکام دینا کہ وہ سن رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم کبھی ایسے سفر سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں دل نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اسے جب خواہش سے آزاد کیا جاتا ہے تو وہ کوئی اصول نہیں سمجھتا۔ ایسے میں بس یہ یقین سنبھالتا ہے کہ وہ ذات سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اس کے کرنے نہ کرنے میں، دینے نہ دینے میں، لینے یا دے کر لینے میں اس کی محبت کا اندازہ لگانے کی بجائے بس اس ذات پر یقین رکھو، تم اس کے ہو اور وہ تمہارا ہے، اور بس یہی سچ ہے۔ باقی شیطان بہت سے وسوسے دلائے گا، مگر تم اپنے آپ کو رب کے ہی سپرد کرنا، لوگوں میں سکون تلاشنا چھوڑ دو۔ وہ ایک رب ہی تو ہے جو تمہیں جانتا ہے، جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ کیوں لوگوں کے پاس جاتے ہو؟ کیوں لوگوں سے دل لگاتے ہو؟ مکڑی کے جالے ہیں یہ سب سہارے، اسے تھامو، مضبوط سہارا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا، وہ بکھرنے نہیں دیتا۔ سنو تم اللہ کے کن کا انتظار کر رہے ہو نا،
بس اس کا کن آنے ہی والا ہے۔ تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری آزمائش ختم کر دے، تو سنو، اللہ نے سوچ لیا ہے اب تمہیں خوشیاں دینے کا۔ تم بہت دعائیں کرتے ہو نا کہ اللہ قبول کر لے، سنو وہ تو بہت پہلے ہی اللہ قبول کر چکا ہے، بس کچھ دیر اور سننا چاہتا ہے۔ تمہیں کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے نا کہ اب تھک چکے ہو، ہار جاؤ گے، سنو، اللہ تو وہ ہے جو معجزے کرتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھو تو کچھ بھی ہو جائے گا، اللہ تمہارا یقین پورا کر کے دکھائے گا۔ تمہارا ہر ایک نکلا ہوا آنسو جس بھی وجہ سے نکلا ہو، اللہ اسے تمہاری خوشیوں کی وجہ بنا دے گا۔ اللہ کو راضی کر چکے ہو تم، اب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ کر تمہاری چاہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے اور ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں رزق عنایت فرما اور ہمیں عافیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔